پاکستان مونومنٹ جسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اسلام آباد میں شکر پوریہ کے بلند اور پرفضا سیاحتی مقام پر واقع ہے۔ اس قومی یادگار کا سنگ بنیاد 25 مئی سن 2004 میں رکھا گیا اور اس کی تعمیر 23 مارچ سن 2007 میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس کا کل رقبہ 21 ایکڑ سے زیادہ ہے۔ پاکستان مونومنٹ کا منفرد ڈیزائن اور خاص طرز تعمیر ایک کھلتے پھول کی مانند ہے جس کی 7 پتیاں ہیں، جو کہ دیکھنے والے کو سڈنی ہاول کے مشہور اوپرا کی یاد دلاتا ہے۔ اس یادگار کی پشت پر بنے محراب کے مقام پر کھڑے ہو کر شہر اقتدار اسلام آباد کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے محبت کے دیوالوں کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی اس مقام کی خوبصورتی اور اطراف کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں ضرور آتے ہیں۔ پاکستان مونومنٹ دنیا کے خوبصورت ترین یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اس کی آغوش میں ایک میوزیم بھی ہے جو تحریک پاکستان کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں اپنی زندگیاں وقف کرنے والوں کے لیے خراج تحسین پیش کرنے پر بنایا گیا ہے۔ اس میوزیم کو سن 2010 میں بنایا گیا۔ یہ میوزیم پاکستان کے تمام علاقوں کی تاریخ و تہذیب اور ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔ میوزیم میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب داخلی دروازے کے ساتھ ایک ورثہ گفٹ شاپ بھی ہے جس میں پاکستان کے تمام علاقوں کے کلچر کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے، جبکہ بائیں جانب مجاہدین تحریک آزادی فریڈم فائٹرز کے نام سے ایک گیلری موجود ہے جس میں تحریک آزادی کے رہنماؤں کو مجسموں کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ فریڈم فائٹرز گیلری میں ان مجسموں کے ساتھ ان مشاہد کے متعلق بنیادی تعارف اور خدمات کے متعلق معلومات بھی لکھ کر آویزاں کی گئی ہیں۔ یہاں مجسموں کے ساتھ کچھ تاریخی تصاویر بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہیں پر موجود ہیریٹیج گفٹ شاپ کے 3 سیکشن ہیں۔ پہلے سیکشن میں نایاب اور تاریخی اشیاء اور نوادرات رکھے گئے ہیں جن میں قومی ترانے کے خالق عبدالحفیظ جلندری، شریف المجاہد، ڈاکٹر زوار حسن زیدی، صوفی تبسم، اشفاق احمد، حمید نظامی، جمیل الدین عالی جیسی بڑی شخصیات کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ دوسرا سیکشن دراصل بک ریک ہے جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے ثقافت و اقتدار، روایات کے بارے میں کتابیں رکھی گئی ہیں۔ تیسرے سیکشن میں لوک موسیقی اور تحریک کے متعلق CDs، DVDs کی کلیکشن دستیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مونومنٹ میوزیم کی یہ ہیریٹیج گفٹ شاپ تاریخی اور سیاحتی دونوں حوالوں سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے۔ پاکستان مونومنٹ کے میوزیم میں داخل ہوتے ہی اس کی دلکش عمارت اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی بیسمنٹ جائیں تو سب سے پہلے 1920 کے ماڈل کی ایک لیموزین پر نظر پڑتی ہے جس کے بارے میں مکمل تفصیل ایک بینر پر لکھ کر آویزاں کی گئی ہے، جس کے مطابق براڈ ہارڈن ڈرائیو لیموزین گاڑی قائداعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہی، جبکہ یہ کار بلوچستان کے سیٹھ موسیٰ جی اور عیسیٰ جی کی فیملی کی ملکیت تھی اور ان کے صاحبزادوں نے سن 2018 میں اسے پاکستان مونومنٹ کے سپرد کر دیا۔ یہیں پر قائداعظم اور محترمہ فاطمہ علی جناح کو 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے تشریف لاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بیسمنٹ میں دائیں اور بائیں جانب علامہ اقبال کی شاعری بھی اور قائداعظم کے اقوال کے پوسٹرز آویزاں ہیں۔ یہیں دائیں جانب پہلی گیلری میں مسلمانوں کی آمد کے عنوان کے سیکشن سے مختلف مجسموں کی مدد سے برصغیر کی صورت گری کی گئی ہے۔ ان مجسموں میں فاتح سندھ محمد بن قاسم، شیر شاہ سوری، سلطان محمد غزنوی اور ظہیر الدین بابر کے مجسمے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی یہاں مٹی کے برتن اور مختلف مجسمے بدھ مت اور دیگر مذاہب کی نشاندہی اور اس وقت کے کلچر کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں دیواروں پر پوسٹرز اور نقوش کی مدد سے نہ صرف ان ادوار کی عکاسی کی گئی ہے بلکہ میوزیم کے حسن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہاں گندھارا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جگہ علم و فن، مجسمہ سازی، فن و تعمیر کے حوالے سے ایک اہم مرکز تھا اور فاسٹنگ بدھا کا ایک مجسمہ گندھارا آرٹ کی عروج کا مظہر ہے۔ گندھارا آرٹ پتھر، کچی مٹی، سرخ مٹی کے ساتھ ساتھ
خانقاہوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گندھارا آرٹ کا ایک اور حسن مختلف مقدار، اوزان اور جسامت کے حاصل سکے بھی تھے۔ یہاں دیواروں پر چسپاں خوبصورت پوسٹرز کے ذریعے بھی مختلف متوار اور اس وقت کے حالات و واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سے آگے برصغیر میں مغل خاندان کے دور حکومت کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے پیش کیا گیا۔ مجسموں اور نقوش کی مدد سے مغلیہ سلطنت دربار کی خوبصورتی عکاسی کی گئی ہے۔ پاکستان مونومنٹ میوزیم برصغیر میں پہلے سے جنگ آزادی کے مناظر بھی انتہائی مہارت سے عیاں کیے گئے ہیں۔ یہاں مسلمان برصغیر کے عظیم محسن سر سید احمد خان کو زبردست انداز سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو ایک سنہری مجسمہ میں رکھا گیا ہے، جبکہ ان کے عقب میں برصغیر کی عظیم درسگاہ علی گڑھ کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ اس سے آگے حکیم الملت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو مسجد قرطبہ میں نماز ادا کرتے دکھایا گیا ہے، جبکہ ان کے ساتھ ہی ان کے گھر کا منظر پیش کرتا ہوا ایک ماڈل بھی دکھایا گیا ہے۔ یہاں وہ گھر میں بیٹھے عقابی تیر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر تاریخی جلسہ گاہ الہ آباد میں علامہ اقبال کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ملک کے قیام کے حوالے سے کی گئی تقریب کا عکس بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ایک پورا سیکشن ہے جہاں مصور پاکستان علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو محفوظ کیا گیا ہے، جن میں ان کا وکالت کا سوٹ، پنکھا، کرسی، حقہ، میز اور صوفہ نمایاں ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال کے ہاتھ سے لکھی گئی تحریریں، نادر، تصاویر، خطبہ آباد اور دیگر تاریخی اوراق کے ساتھ علامہ اقبال کے زیر مطالعہ رہنے والی کتاب دی میٹا فزکس آف رومی کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک ماڈل میں علامہ اقبال کو اپنے ریلوے روڈ والے گھر میں بیٹھے دکھایا گیا ہے، جبکہ اس کے عقب میں علامہ اقبال کی کچھ نادر اور نایاب تصاویر بھی آویزاں ہیں۔ اس سے آگے پانورما پاکستان کے نام سے ایک ہال ہے، جس کی دیوار پر منقش تصاویر تحریک پاکستان کی جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے۔ اس ہال میں تحریک پاکستان سے متعلق دستاویزی فلمیں دکھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر استعمال اشیاء کو بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے، جن میں ان کے صوفے، الماری، سائڈ ٹیبل اور دیگر چیزیں شامل ہیں، جبکہ دیوار پر لگی تصویروں کی مدد سے قائد اعظم کے ڈرائنگ روم کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی سے متصل قائد اعظم کی وکالت کا عکاس پورشن ہے، جس میں ان کے قانون کی کتابیں، نایاب تصاویر، میز، صوفہ اور قدیم ٹیلی فون دکھایا جا سکتا ہے۔ اس سے ملحقہ پورشن میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو جناح ہاؤس کراچی میں بیٹھے دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر قائد اعظم کی زیر استعمال رہنے والی لکڑی کا صندوق، کپڑے اور ان کی پسندیدہ پینٹنگز کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھیں تو ایک گیلری میں قرارداد پاکستان کی منظر نگاری کی گئی ہے اور پاکستان کو منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ جلسہ گاہ میں جمع غفیر کو انتہائی مہارت سے بیٹھے دکھایا گیا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھیں تو ایک پورشن میں قائد اعظم کے گھر کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے، جس میں ایک صوفے پر قائد اعظم کو ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بیٹھے دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر قائد اعظم کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، جہاں مہمانوں کی گیلری میں بیٹھی مادر ملت فاطمہ جناح بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہید ملت لیاقت علی خان کو پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ ان کے عقب میں قیام پاکستان کے بعد کی نادر اور تاریخی تصاویر آویزاں ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کے مختلف ادوار میں ہونے والی صنعتی اور اقتصادی ترقی کی نشاندہی کرتے ہوئے پوسٹرز پر افواج پاکستان کی مایہ ناز کارکردگی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سیکشن میں مختلف ٹینک، رائفلیں اور بموں کے نمونے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہاں ایک ریلوے انجن اور پوسٹ باکس کے ذریعے اس وقت کے کمیونیکیشن کے ذرائع کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اس کے قرب میں ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستان مصور آذر زوئی کی کلیکشن کا سیکشن ہے اور وہ معروف افراد کے مجسمے بنانے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ پاکستان مونومنٹ کے بیسمنٹ سے جب دوبارہ فرسٹ فلور پر آئیں
تو یہاں بھی میوزیم کے در و دیوار پر ہمیں برصغیر پاک و ہند کی بڑی بڑی سیاسی اور سماجی شخصیات کی تصاویر آویزاں نظر آتی ہیں۔ یوں تاریخی یادگاروں کے حوالے سے پاکستان مونومنٹ میوزیم ایک بہترین جگہ ہے۔ اس میوزیم میں پاکستان کے درخشاں ماضی، حال اور مستقبل سے جڑی بے شمار قابل دید اشیاء موجود ہیں۔ در حقیقت پاکستان مونومنٹ میوزیم پاکستان سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ دامن میں واقع فیصل مسجد کو پاکستان کا نیشنل مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اسے نشان پاکستان بھی سمجھا جاتا ہے۔ فیصل مسجد کو 1986 سے سن 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تاہم آج تک بھی دنیا کی یہ چھٹی بڑی مسجدوں میں شامل ہے۔ اس کا طرز تعمیر عام مسجدوں سے بہت مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں بے حد مشہور ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو فیصل مسجد کی تاریخ، اس پہ ہونے والی کل لاگت اور اس کے ڈیزائن سے آگاہ کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو اس مسجد کا کمپلیٹ وزٹ بھی کروائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فیصل مسجد کا نام سعودی بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر کیوں رکھا گیا اور اس کے خوبصورت مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سن 1966 میں سعودی بادشاہ کنگ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے دورے پر پاکستان کی نیشنل مسجد بنانے کے ارادے کو بہت سہارا اور اس کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پھر سن 1969 میں اس مسجد کی تعمیر کے لیے کمپٹیشن انٹرنیشنل منعقد کیا، جس میں 17 ممالک کے 77 آرکیٹیکٹ نے حصہ لیا اور اپنے اپنے پرپوزل پیش کیے، تاہم یہ مقابلہ ترکی کے آرکیٹیکٹ یودی دالا کو جیتا اور اس کا ڈیزائن پسند کر لیا گیا۔ اس مسجد میں روایتی ڈوم سٹائل کے بجائے ایک ٹینک کے سٹائل پر بنایا گیا ہے، جس کے چاروں طرف مینار قائم ہے۔ اس مسجد کا کل رقبہ 46 ایکڑ ہے۔ اس مسجد پر کام سن 1974 میں بقیہ طور پر شروع کیا گیا، جس کی ذمہ داری نیشنل لمیٹڈ پاکستان کو دی گئی۔ اس مسجد کے تمام تر اخراجات گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے اٹھائے اور اس وقت 130 ملین سعودی ریال، جو کہ 120 ملین US$ بنتے تھے، فراہم کیے گئے۔ اس تمام تر اخراجات کی ذمہ داری کنگ فیصل عبدالعزیز نے لی اور ان کے حکم پر یہ تمام اخراجات بنا کسی تعطل کے پاکستان کو فراہم کیے گئے۔ یہ ان کی پاکستان کی عوام سے والہانہ محبت کا ثبوت تھا۔ نہ صرف مسجد بلکہ اس تک آنے والے شاندار روڈ میں، جس کا نام فیصل ایونیو ہے، اس کے لیے بھی تمام تر اخراجات گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے اٹھائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کا نام کنگ فیصل کے نام سے جوڑا گیا۔ وقت کی ستم ظرفی دیکھیے جس میں بادشاہ کنگ فیصل نے اس مسجد کو بنانے کے لیے اتنی محنت کی، دنیا کا بہترین ڈیزائن کو سلیکٹ کیا، لیکن وقت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اس مسجد کی بنیاد رکھ سکے۔ 1975 میں ان کے قتل کے بعد ان کے بعد آنے والے فرما روا کنگ خالد نے اکتوبر 1974 میں اس کا عہدہ سنبھالا۔ سن 1978 میں اس کا کنسٹرکشن ایگریمنٹ کنگ خالد نے سائن کیا۔ اس مسجد کی بیسک انفارمیشن آج بھی اس مسجد میں آویزاں ہے۔ سن 1986 میں اس مسجد کو مکمل طور پر تعمیر کیا گیا، تاہم اس میں پہلی نماز 18 جون 1988 میں ادا کی گئی اور نماز کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس مسجد میں کل 25,000 سے زائد لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں مختلف روایتی اندازوں کی جھلک ہے، جن میں عربی، ترکی، ہندی اور ایرانی طرز تعمیر کا نقش موجود ہے۔ فیصل مسجد اپنے سفید دودھیا رنگت کی وجہ سے دنیا بھر میں اسلام کی انفرادی پیغام، امن و محبت، رواداری، بھائی چارہ، انسان کا احترام کی علامت ہے۔ اس مسجد کے احاطے میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد بھی بنائی گئی ہے۔ حال ہی میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ایک علیحدہ جگہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں روشنی کا بہت ہی عمدہ نظام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟
عالیہ فنزادی۔ اچھا عالیہ، آپ کہاں سے ہو؟ جی میں گلگت بلتستان سے۔ اچھا، آپ یہاں پہ اکیلے آئے ہو یا فیملی؟ نہیں، فیملی کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا، آپ مونومنٹ آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مونومنٹ کب بنا ہے؟ جی 2007 میں۔ اچھا، مونومنٹ کے اندر ایک میوزیم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میوزیم کب بنا ہے؟ جی 2010 میں۔ اچھا، مونومنٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جو پاکستان بنانے کے لیے فوجیوں نے اپنی جان قربان کی تھی نا، تو ان کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پاکستان مونومنٹ کتنے رقبے پر ہے؟ 21 ایکڑ، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ؟ جی۔ اچھا، پاکستان مونومنٹ کے اندر آپ میوزیم گئے تو میوزیم میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے لیاقت علی خان، قائد اعظم، علامہ اقبال، مطلب جو ہمارے پاکستان کے عظیم شخصیت ہیں ان کے استعمال شدہ چیزیں دیکھی ہوئی۔ تو یہ میرا فرسٹ ٹائم وزٹ تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں نے صرف سنا تھا، لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا۔ آپ کو پاکستان مونومنٹ کے بارے میں کافی کچھ پتہ ہے، آپ نے یہاں پہ وزٹ کیا اور آپ کو اچھا بھی لگا، تو آپ یہ بتائیں ہمارے جو وزٹرس ہیں جو نیو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں خصوصاً اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں کہ ان کا ٹرپ ہونا چاہیے یہاں پہ، تاکہ نیو آنے والے جنریشن ہے ان کو پتہ چلے کہ کس طرح پاکستان کو آزاد کیا ہے۔